بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے درود شریف پڑھنے والے یہ انوکھے اور یہ خوبصورت لوگ جو الحمدللہ درود شریف کے حوالے سے کوشاں ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ ان سے کام لے بھی رہا ہے۔ میں ان کو ایک خوبصورت پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کام کے لیے آپ کو چن لیا ہے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا، پرسوں بھی ذکر کیا، اور 1000 دنوں سے یا اس سے پہلے سے الحمدللہ اللہ کی توفیق اور فضل سے اس کا مسلسل ذکر کیا جا رہا ہے، اس عظیم الشان کام کے لیے اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، تو اللہ رب العزت کے اس انتخاب پر بڑے اطمینان کے ساتھ جمے رہیے، بڑے اطمینان کے ساتھ جمے رہیے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمیں ہمارے گناہ مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت رکھے، ہمیں اپنے فضل سے معاف فرمائے، جب ہمیں ہمارے گناہ مایوسیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اس وقت ایک ایسی امید ہوتی ہے کہ ہمارا دل پکار اٹھتا ہے کہ ہمارے گناہوں نے تو ہمیں کسی لائق چھوڑا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی امید ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہاں سے ہمارے لیے کام بنیں گے۔ کیا چیز؟ ذکر رسول اعظم، ذکر رسول اکرم، ذکر رسول انور، ذکر رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے چونکہ یہ ساری کی ساری کائنات آباد ہے، ذکر کی برکت سے چونکہ یہ ساری کائنات آباد ہے، یقینی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف کی برکت سے اللہ ہم گناہ گاروں کی بھی سن لے گا، ہم گناہ گاروں کی بھی دستگیری فرما دے گا، ہم گناہ گاروں کی بھی نصرت فرما دے گا۔ اللہ بڑا کریم، بڑا مہربان ہے صاحب۔ درود شریف اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ حدیث میں ہے نا، جو جتنا درود لے کر آئے گا اتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پائے گا۔ اور میں ایک عجیب سی بات بتاؤں آپ کو، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے معلوم؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ جب مکے کے بڑے بڑے متشدد لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے ایسے طاہر ہو جاتے تھے، بلکہ مطہر ہو جاتے تھے، ایسے پاکیزہ ہو جاتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے پھر ان کے کارناموں کو دیکھ کر۔ میں مختلف صحابہ کو سوچا کرتا ہوں، لیکن میں دیکھیے ایک مثال بتا رہا ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے،
یا تو فتح مکہ کے بعد بھی بھاگ رہے ہیں یا پھر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے رہے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لیے منقول ہے کہ جب قرآن اٹھایا کرتے تھے، بھائی قرآن اس وقت میں اس طرح سے تو نہیں تھے نا کتاب کی شکل میں، اس وقت تو یہ تھا کہ کچھ آیات یا کچھ حصہ کسی پتے پر لکھا ہوا ہے، کسی چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کسی پتھر پر لکھا ہوا ہے، ایسے ہوا کرتا تھا نا اس ٹائم۔ تو جب جو بھی حصہ ان کے پاس تھا یا ہوتا تھا، جو بھی صورت تھی، جب اس کو اٹھاتے تھے تو جسم لرزت طاری ہوتا تھا، جسم پر آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں اور زبان پر گویا ہوتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، ہذا کلام، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ یا تو بھاگ رہے ہیں یا فیضان صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے طاہر ہو گئے ہیں، بلکہ مطہر ہو گئے ہیں۔ اللہ، تو جو لوگ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے جائیں گے، کیا صحبت رسول، کیا قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا توجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے غلاموں پہ پڑے گی انشاءاللہ، وہ آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر دے گی، آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر دے گی۔ ایک بات سنو، ایک بہت بڑا گناہگار انسان، میں نے کل بھی بتایا تھا، ایک ایسا شخص جو کہتا ہے نماز کو دل ہی نہیں چاہتا، نماز کی طرف جا ہی نہیں رہا، پھر کہتا ہے نماز چھوڑنا تو چھوڑیے، 1-2 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص، لیکن اس کو چھوڑیے، ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں۔ ایک بہت زیادہ گناہگار شخص ہو، جب وہ درود شریف پر آ جاتا ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے اوپر، وہ صرف پنجگانہ نماز کا پابند نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ تہجد والا بن جاتا ہے، وہ اس کے اندر وہ اعمال حسنہ اور اعمال کی وہ بلندی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیے میرے دوست، ذرا توجہ سے سنیے میری بات کو، جس رسول علیہ السلام کا صرف ذکر مبارک کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے، سنو میری بات، جس رسول علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنے سے دل پاکیزہ ہو رہا ہے، جس رسول علیہ السلام پر درود بھیجنے سے دل ثقل ہو رہا ہے، اگر کوئی گناہ ہو بھی جا رہا ہے، پہلے تو گناہ کی طرف جانا مشکل ہو، اگر ہو بھی گیا ہے تو دل اس وقت تک اسے کچوٹتا ہی رہتا ہے، اسے نوچتا ہی رہتا ہے، جب تک کہ یہ اللہ سے توبہ کر کے اس کو منوا نہ لے، اس کو دھلوا نہ لے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے دل ایسے ہو جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ذکر مبارک پر کرنے کی برکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود بھیجنے کی برکت سے دلوں کے یہ حال ہیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک ملے گی، جب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ہوگی، تو اس وقت میں انسان کی کیفیات کا کیا عالم ہوگا۔ جس رسول علیہ السلام کا ذکر کرنے سے اتنی تبدیلیاں ہیں، جس رسول علیہ السلام کا ذکر کرنے سے یہ تبدیلیاں ہیں کہ گناہوں سے اٹا ہوا نامہ اعمال وہ صاف ہو رہا ہے۔ بھائی جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں مطلب نیکی کرتے ہیں، درود شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کو اور نیکیوں کی سعادت مل رہی ہے الحمدللہ، پھر درود شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کا چونکہ دل ثقل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے جب آپ کو مختلف اعمال حسنہ کی توفیق ہو رہی ہے، جب دل ثقل ہو رہا ہے تو، اور جب مختلف اعمال حسنہ کی توفیق ہو رہی ہے تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کو توبہ کی بھی توفیق ہو رہی ہے، تو دل صاف ہو رہا ہے، توبہ کی توفیق ہو رہی ہے، تو نامہ اعمال بھی ظلمتوں سے پاک ہو رہا ہے۔ توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو۔ جب درود شریف پڑھنے کی برکت سے برائیاں چھوٹ رہی ہیں، توبہ کی توفیق مل رہی ہے، اعمال کی توفیق مل رہی ہے، اعمال حسنہ کی، اور نامہ اعمال بھی صاف ہو رہا ہے ظلمتوں کے لحاظ سے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی برکت سے ایسی نعمتیں مل رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک سے کیا کچھ نہیں ملے گا؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ نہیں، میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا، مجھ سے تو بیان ہی نہیں ہوگا، اور ہم سب مل کر بیان کریں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہم سب مل کر بیان کریں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں کر سکتے۔ ارے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا، سیدہ آمنہ علیہ السلام، ان پر سلام ہو اللہ کا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور حمل کے شکم مادر میں ہیں، رحم مادر میں ہیں، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاؤ بھاؤ بدل گئے، ان کے وجود پرفیض سے جہاں وہ بیٹھ جائیں اس ماحول سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں۔ ابھی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں ہی ہیں، ابھی تو ظاہری طور پر دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے۔ عبد المطلب کو جا کر خبر دی گئی، آمنہ تو خوشبو یوز کرتی ہیں، بیوہ ہیں، پھر خوشبو یوز کر رہی ہیں۔ یہ معیوب تھا نا، یہ معیوب تھا۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، آمنہ کون سی خوشبو یوز کرتی ہو یا خوشبو کیوں استعمال کرتی ہو؟ ابا حضور میں تو کوئی خوشبو یوز نہیں کرتی، میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی۔ پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہ وہ ماجرا ہے جو خود مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ منقول ہے نا کہ جنت کی حوریں آ کر ہوا کر رہی ہیں، سایہ کر رہی ہیں، بادل آ کر سایہ کر رہا ہے، درخت سلام کر رہے ہیں، سائے سلام کر رہے ہیں، کس کو؟ اس عظیم ہستی کی ماں کو، جو عظیم ہستی ظاہری طور پر ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے، ان کی آمد ہے۔ مبارک آمنہ، حضرت آمنہ، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جس رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت آمنہ علیہ السلام کا یہ حال ہو، جس کی وجہ سے یہ عالم ہو، تو اس وجہ عظیم کا کیا عالم ہوگا؟ ان کو دیکھ کر جب ان کی آمد ہوئی ہے، آمد مکے میں ہوئی ہے اور بت ٹوٹ رہے ہیں، آمد گھر میں ہوئی ہے، بت ٹوٹ کر گر رہے ہیں خانہ کعبہ کے، آمد مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے اور محل میں زلزلہ آ رہا ہے فارس کے۔ کیا عجب! جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ عالم ہو، اس رسول علیہ السلام کے چھا جانے کا کیا عالم ہوگا؟ جب وہ رسول علیہ السلام چھائے، جو پہلے بھی چھائے ہوئے ہی تھے، لیکن ظاہری طور پر جب وہ چھائے تو پورے حجاز کے، پورے عرب کے باطل کو چکنا چور ہونا پڑا، پورا باطل چکنا چور۔ اور آج بھی باطل کے محلوں میں جتنا لرزہ آتا ہے نا، جتنا لرزہ آتا ہے آج بھی باطل کے محلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، میں ذرا الفاظ میں نہیں بتا سکتا، آپ خود ہی دیکھ لینا۔ ربیع الاول چل رہا ہے نا، آپ خود ہی دیکھ لینا باطل کے پیٹ میں کتنا درد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، ان کے نام والوں سے کتنا پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ خود ہی دیکھ لینا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور چھانے کا یہ عالم ہے، تو اس جہان باقی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار عظیم الشان کا کیا عالم ہوگا؟ جس رسول علیہ السلام کے سجدے کا یہ عالم ہے کہ جب وہ حشر میں سجدہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ سجدہ ایسا مقبول ہوگا، کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے جو مانگنا ہے دیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں اتنا مقبول، بندوں میں اتنا مقبول، کائنات میں ایسی مقبولیت، اس رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے والوں جب ان کا قرب عطا کیا جائے گا تو پھر کون سے گناہ ڈرائیں گے آپ کو، مجھے بتاؤ۔ وہ گناہ تو دنیا میں ہی صاف ہو گئے تھے۔ کچھ بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ درود شریف استغفار بھی ہے۔ مطلب بھائی استغفار کی تاثیر کیا ہے؟ استغفار کی تاثیر یہ ہے کہ گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کی تاثیر کیا ہے؟ درود شریف کی تاثیر یہ ہے کہ دل ثقل ہو جاتے ہیں اور گناہوں کا مزاج ہی ختم ہو جاتا ہے، گناہ اندر سے طبیعت سے ہی نکل جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو راتوں کو کوئی گناہ کرنے کی عادت تھی، دن کو کوئی گناہ کرنے کی، اب اس سے پوچھو کیا حال ہے، کہ اب تو دل ہی نہیں چاہتا، اب تو دل ہی نہیں چاہتا۔ بتاتے ہیں مجھے ایسے کتنے لوگ بتاتے ہیں، کیا کیا بتاتے ہیں، اب تو دل نہیں چاہتا جی، وہ فلاں گناہ میں بہت کیا کرتا تھا، اب تو میرا دل نہیں چاہتا اس کو۔ کیوں؟ درود شریف کا رنگ چڑھ گیا ہے مجھ پر، درود شریف کا رنگ جب سے مجھ پر چڑھا ہے تو مجھے فلاں گناہ میں کرتا، اب میرا من نہیں ہوتا۔ ایسا کتنا بتاتے ہیں مجھے لوگ۔ جب درود شریف پڑھنے کی برکت سے اب گناہوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا تو اب کیا بچا؟ انسان کہیں نہ کہیں مصروف رہے گا، گناہ میں رہے گا یا نیکیوں میں رہے گا۔ جس عمل کی برکت سے گناہ چھوٹ رہے ہیں اسی عمل کی برکت سے دل متوجہ ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی طرف۔ دل اس کو کھینچ کر لا رہا ہے دل۔ اٹھ کھڑا ہو، فجر پڑھ، اٹھ کھڑا ہو، تہجد پڑھ، اٹھ کھڑا ہو، اس جھوٹ سے توبہ کر اللہ کے سامنے۔ اللہ کا معلم پکار رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معاف کرنے والا جس کو دیا جائے، جس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے، ہے کوئی جس کی جھولیوں کو بھر دیا۔ اٹھ کھڑا ہو، مانگ اللہ سے۔ اللہ کا معلم اعلان کر رہا ہے۔ کون سا عمل وجہ بنا؟ درود شریف اس کی وجہ بنا، درود شریف اس کی وجہ بنا، درود شریف اس کی وجہ بنا۔ اب یہ کبھی کہہ رہا ہے اللہ مجھے رزق دیجئے، میری شادی کرا دیجئے، مجھے مکان دے دیجئے، مجھے کاروبار دے دیجئے، کبھی یوں کہہ رہا ہے تو کبھی یوں بھی کہہ رہا ہے یا اللہ وہ مجھے معاف کر دیجئے، فلاں موقع پر میں نے بڑا گناہ کر لیا تھا، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ توبہ کی توفیق کیسے ملی؟ کہ درود شریف کی برکت سے اس کا دل نرم ہو گیا، اس کا دل ثقل ہو گیا، اور درود شریف کی برکت سے یہ اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں تو وہ گناہ گار ہوں جو چاشت کے ٹائم جا کر اٹھا کرتا تھا، اللہ تیری توفیق ہو گئی، درود شریف کا رنگ چڑھ گیا ہے تیرے فضل سے، اللہ مجھے تو نے تہجد میں اٹھا دیا ہے، اللہ تیرے فضل سے میں تہجد میں اٹھنے والا بن گیا ہوں، اللہ تیرے فضل سے میں فجر میں اٹھنے والا بن گیا ہوں، اللہ میں تیرے فضل سے قرآن پڑھنے والا بن گیا ہوں، اللہ تیرے فضل سے تیرا ذکر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا بن گیا ہوں، اللہ میں تو ایسا تھا، میں تو ویسا تھا، میں تو یوں تھا، میں اللہ تیرا فضل ہو گیا ہے، درود شریف کا رنگ تیرے فضل سے چڑھ گیا ہے، اللہ جو ان اعمال حسنہ کی توفیق ہو گئی ہے، اللہ میرے فلاں 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 گناہوں کو بھی مٹا دے یا رب۔ گناہ مٹ گئے اس کی توبہ کی برکت سے، توبہ کی توفیق ہو گئی درود شریف کی برکت سے، اور جس درود شریف کی برکت سے یہ چاشت میں اٹھنے والا، تہجد میں اٹھنے والا بن گیا، اس درود شریف کی برکت سے آپ کو کیا امید ہے کہ وہ درود شریف اس کو دوبارہ سے گناہوں کی طرف جانے دے گا؟ میرا یقین ہے اپنے پروردگار سے، اور میرا سوال بھی ہے اپنے رب سے کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ آپ کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے کہ اگر درود شریف کا رنگ یوں ہی چڑھ جائے تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، اور میں اللہ سے سوال بھی کرتا ہوں، اللہ کرے جب مرنے کا وقت آئے گا درود شریف کی برکت سے کچھ تعجب نہیں ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے اور نامہ اعمال گناہوں سے خالی ہو جائے۔
گناہوں سے خالی ہو جائے. اس لیے درود والو درود والو درود والو کیوں درود شریف سے منہ موڑ رکھا ہے؟ درود شریف سے کیوں منہ موڑ رکھا ہے لوگوں؟ ایمان والو تمہیں تو ذمہ داری قرآن نے لگائی تھی درود پڑھنے کی، تم نے کیوں درود شریف سے منہ موڑ رکھا ہے؟ درود شریف تو ہماری جان ہے، درود شریف ہماری شان ہے، درود شریف ہماری پہچان ہے، درود شریف ہماری پہچان ہے، درود شریف ہماری پہچان ہے. درود شریف اس درود شریف سے کیسے منہ موڑ رکھا ہے؟ کیسے اس درود شریف کو دیکھو. یہ آپ نے بہت سنا اور پڑھا ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا. جب ایک گناہ گار انسان مر جاتا ہے اور اس کی جنت میں جانے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، اور ابھی اس کے گناہوں کا بھی حساب ہونا ہے، تو اس کے گناہوں کی کوئی نہ کوئی ایسی سزا اس کے ذمہ لگا دی جاتی ہے جس سے اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں، چاہے دنیا میں لگائی جائے چاہے آخرت میں لگائی جائے. بعض اوقات کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کی سزا اس کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا میں موج مستی میں گزاری، آخرت میں کوئی لگا دی. باقی اللہ بہت کریم ہے، اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، مہربان ہے. اللہ ہمارے ساتھ بھی مہربانی فرما دیجیے گا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے گا یا رب. آپ رحمان الرحیم ہیں یا اللہ. ہم تو ہیں ہی ہم تو من کے پاپی اللہ، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہم پر رحم کر دیجیے گا یا رب. ساری دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ گواہ رہیے اللہ، ساری دنیا گواہ ہے اللہ، ہم آپ کو رحمان الرحیم تسلیم کرتے ہیں یا اللہ. اپنے رحمان الرحیم ہونے کے واسطے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجیے یا رب، اور آئندہ بھی گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے یا اللہ. اپنی شان رحمانی اور رحیمی ہمارے اوپر سایہ فگن کر دیجیے، اور ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کی سزاؤں سے بچا لیجیے یا اللہ. کچھ تعجب نہیں ہے اللہ رب العزت کا کون سا کرم ہو جائے. اگر ایک عام آدمی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یہ جنت میں چلا جائے گا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، لیکن اے درود پڑھنے والو، اے درود پڑھنے والو، اے درود پڑھنے والو، درود کی برکت سے جن اعمال حسنہ کی تمہیں توفیق ہو گئی ہے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے جن اعمال حسنہ کی توفیق ہو گئی ہے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے جو اللہ سے معافی تلافی کرنے کی توفیق ہو گئی ہے، درود شریف پڑھنے کی برکت سے جو تمہارا نامہ اعمال سیئات سے خالی ہو گیا ہے، تمہیں کیا تعجب ہے، کیا تعجب ہے، کیا تعجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرب عطا کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرب عطا، میں کوئی پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا، میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے، میری امید ہے اللہ کی ذات سے، میں یہ کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں اب آپ اس کو تو دلیل بنا کر اس کو پیش کرنے لگے. میں ایک وجدان ہے میرا، میں ایک امید لگا کر بیٹھا ہوا ہوں اپنے اللہ کی ذات سے کہ درود شریف اتنا عظیم عمل ہے، اور درود شریف قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، تو اس کے متعلق میری یہ یقینی امید ہے اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات والا صفات سے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچائے گا، ان کے قرب کی نعمت جب عطا فرمائے گا، امید ہے کہ اس سے پہلے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ ایسی میں امید لگا رہا ہوں. یہ مت کہنا میرے سے میں نے وہاں پڑھا یا کہاں پڑھا، اب لاؤ جی دلیل اور لاؤ حوالے. میرا وجدان ہے، میری امید ہے اللہ کی ذات سے. اللہ کرے میری امید پوری ہو جائے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہا تھا ایک شخص، اور وہ کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا. پہلا تحفہ اس شخص کو یہ ملا کہ تو نے جیسے ہی کلمہ پڑھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہے، پہلا تحفہ یہ ملا ہے کہ تیرے لیے سارے پیچھے کے سب گناہ معاف ہو گئے. چاہے وہ گناہ کرنے والا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار شخص ہو، پہلا تحفہ یہ مل رہا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے. اب بات کیجئے ہندا کی، آپ بات کیجئے وحشی کی، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل کر لیا. کیا کیا ہے؟ غلامی یہ مصطفیٰ میں آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ کر شہادت کے کلمات بلند کیے ہیں، پیچھے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے. چاہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان سپہ سالار کو کی شہادت کی وجہ ہی چاہے بنے ہو، لیکن سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گیا. یعنی
مطلب کیا ہے اس کا؟ کل تک چاہے جو بھی کچھ تھے، غلامی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ غلامی کی حدود میں قدم رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم پاک کر دیے گئے ہو گناہوں سے۔ یہاں گناہوں کا کیا کام؟ یہاں تو آنے کا مطلب ہی پاکیزہ کر دیا جانا ہے، یہاں تو آنے کا مطلب ہی پاکیزہ کر دیا جانا ہے۔ یہاں آ گئے ہو، پاکیزہ ہو گئے ہو۔ یہ پاکیزگی سے محرومی جب تک تھی جب تک غلامی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آئے تھے۔ اب غلامی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے ہو، اب گناہوں کا کیا کام؟ اب پاک ہو گئے ہو کہ یہ ساری جماعت پاکیزہ لوگوں کی ہے، تبھی تو ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ہے، تبھی تو ان کو اصحاب النجوم کہا گیا ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ستاروں کے جیسے ہیں، ایسی تھوڑی کہہ دیا گیا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دار فانی میں غلامی کا ایسا لطف اگر ملتا ہے تو وہاں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف کیسا ملے گا؟ اگر یہاں دار فانی میں، جبکہ یہ امید ہوتی ہے، یہاں یہ امید آپ کر سکتے ہیں کہ آج توبہ کی ہے، کل خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو نہ جائے، کل خدا نہ خواستہ کوئی گناہ نہ ہو، کہ ہم بشر تو ہیں ہی، آج توبہ کی ہے، شام کو پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، ایسے ہی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ پوری زندگی گناہ بھی ہوتے ہیں، پوری زندگی انسان توبہ بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے نا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں تو اس کا امکان ہے، گناہ بھی ہوں گے، توبہ بھی ہوگی۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں تو گناہوں کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہاں اگر ایک بار اللہ رب العزت نے قلم پھیر دیا، سارے گناہ معاف، اب اگلے گناہوں کا امکان ہے ہی نہیں کہ آگے کے گناہ ہوں گے۔ تو وہاں تو جن کو ایک بار طاہر کر دیا گیا ہے وہ بس طاہر ہی ہو گئے ہیں، جن کو ایک بار صاف کر دیا گیا ہے وہ صاف ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہمیشہ کے لیے ان انعامات کے حقدار قرار دیا جائے گا اس شخص کو جس کو اللہ رب العزت نے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات کے لیے جس کو چن لیا گیا ہے، چونکہ اب یہ کوئی ایسا کوئی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں گناہوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب تو یہ ایسا کوئی گناہ کرے گا ہی نہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے اب اس کو محروم کر دیا گیا ہے، اب وہاں اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ لہذا جس کو چن لیا ہے اب یہ ہمیشہ کے لیے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا حقدار قرار پا گیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے اگر میں اپنی بات سمجھا پایا اور آپ میری بات کو سمجھ پائے تو پھر گرہ سے باندھ لو۔ گرہ سے میں نے 100 بار کہا ہے اور میں ہزاروں بار کہنا چاہتا ہوں، کھانا بھول جاؤ، پہننا بھول جاؤ، سونا بھول جاؤ، ہنسنا بھول جاؤ، بات کرنا بھول جاؤ، مگر درود شریف نہ بھولنا، اللہ کا ذکر نہ بھولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہ بھولنا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کتنا عظیم الشان تحفہ ہے۔ عبد الرحیم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ مل کر اس کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکے، نہ کر سکیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، درود شریف کیا چیز ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیا چیز ہے، آپ کیا جانیں اور میں کیا جانوں، آپ کیا جانیں اور میں کیا جانوں، یہ تو میرا رب ہی جانے۔ کیا عظیم تحفہ ہے یہ اس امت کے نام اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے کیا عظیم الشان تحفہ اس امت کو دیا ہے۔ یا رب، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر تیرا شکر ادا کریں تو نہ ہو سکے۔ یہی حق ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار رہنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صرف معلومات کی حد تک رکھنے والوں، اس ایمان کو دلوں کا جذبہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف الفاظ کی نہ ہو، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہو، دل کی طلب کے ساتھ ہو، دل کے جذبوں کے ساتھ ہو۔ ہاں، دل کے جذبوں کے ساتھ ہو۔
اللہ مجھے بھی نصیب کر دے، اللہ مجھے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمام کمالات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نصیب کر دے، اللہ نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود اور سلام بھیجنے والوں میں اللہ مجھے بھی شامل کر دے جو کمال ہو کمال ہو کمال ہو۔ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر یہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے پہلے 10 عاشقوں میں شامل کر لیا جائے، پہلے 10 عاشقوں میں مجھے شامل کر لیا جائے۔ مجھے ایک اللہ والی ہستی جس کا میں بہت ذکر کیا کرتا ہوں، وہ بزرگ قابل احترام قابل صد احترام وہ شخصیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور اس شخصیت نے کہا، جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہلے 10 کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک جواب لا کر انہوں نے مجھے ایک جواب لا کر دیا کہ آپ کو یہ نعمت دی گئی ہے، میں نئی تفصیل نہیں بتاؤں گا، آپ کو یہ نعمت دی گئی ہے۔ وہ بس کون سی دنیا کی وہ ہستی تھی، میں ان کا بھی راز نہیں کھول سکتا، ان کا تو بہت اونچا معاملہ تھا، میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ وہ تو یوں کہا کرتے تھے کہ میری ڈیوٹی لگی ہے آپ کے ساتھ، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، اب میں نہیں بتانا چاہتا اصل میں اس پلیٹ فارم سے، لیکن یہ کہ انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ میں تو 10 کی سوچ رہا تھا، اللہ بہت کریم ہے، بڑا مہربان ہے اللہ، مجھے جو ملا وہ میری امید سے بڑھ کر تھا۔ میں چونک گیا ان کے جواب پر، جب انہوں نے مجھے وہ جواب دیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اللہ والا جب جھولی پھیلا کر مانگتا ہے تو پھر کیا کیا مل جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دیوانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہارے دل کیوں نہیں پھٹ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ آنکھیں کیوں نہیں برستی ہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے غائبانہ اتنی محبت تھی کہ راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہماری بیزاریوں کا کیا عالم ہے۔ میں تو بعض اوقات بیانات میں بھی پوچھ لیا کرتا ہوں، کوئی ہے ایسا جو زندگی میں ایک بار اس لیے رویا ہو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، میں اس لیے رویا ہوں؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روئے ہو؟ اپنے بیٹوں کے لیے روئے، اپنی بیوی کے لیے روئے، بچوں کے لیے روئے، پراپرٹی کے لیے روئے، مکان کے لیے روئے، گاڑیوں کے لیے روئے، دنیا کے لیے روئے، اوئے ہوئے کس کے لیے روئے، کس کے لیے روئے؟ فلاں دوست مر گیا تھا اس کے لیے رو رہا ہوں، فلاں پراپرٹی کا مسئلہ ہو گیا تھا اس کے لیے رو رہا ہوں، فلاں لاس ہو گیا تھا اس کے لیے رو رہا ہوں، بیٹے کی طبیعت خراب تھی اس کے لیے رو رہا ہوں۔ سب چیزوں کے لیے رونے والوں، جس ہستی سے ان سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہو، یہی ایمان ہے۔ اس ہستی کے لیے زندگی میں کتنی بار روئے ہو، اس ہستی کو یاد کر کے زندگی میں کتنی بار رونا آیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کتنی بار تمہاری نیندیں اڑ گئی ہیں کہ میری نیند آج اس لیے اڑ گئی ہے کہ مجھے بڑی شدت سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے، اور ہٹ جاؤ بس بستر ہٹ جاؤ، بیگم صاحبہ بس ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو، اور میں جلدی سے وضو کروں اور میں مصلی بچھاؤں، اور میں 2-4 رکعت حسب توفیق پڑھ کے اور میں سجدے میں سر رکھ کر اس لیے رو رہا ہوں، یا رب تیرا کیسا کرم ہے، تو نے ایسے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی نعمت اور سعادت عطا فرمائی، جو دن اور رات ہمارے لیے تڑپتے تھے، اپنی سکرات کے وقت میں بھی جو امت کو نہیں بھول رہے تھے، جو فاقوں کے باوجود امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، یا رب تیرا کیسا کرم ہے۔ اور کبھی یاد ہے ایسا کوئی دن اللہ مجھے بھی نصیب کرے ایسے دن اور ایسی راتیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت میں رونے والی ہوں۔ اللہ وہ آنکھیں عطا کرے جو اللہ اور رسول علیہ السلام کی محبت میں برستی ہوں، وہ زبان عطا کرے اللہ جو اللہ و رسول علیہ السلام کے عشق کو بیان کرتی ہو، اللہ وہ دل عطا کرے جو اللہ و رسول علیہ السلام کے
کی محبتوں میں دھڑکتا ہو اور جب وقت آئے تو اللہ و رسول علیہ السلام کی محبت میں ہی دھڑکنا بند کر دے۔ کیسے سناؤں، کیسے بتاؤں میں، ساری چیزیں تڑپاتی ہیں، لیکن جس چیز کے لیے تڑپنا چاہیے تھا اس چیز کی تڑپ زندگی میں کبھی ایک دن بھی نہ ہوئی۔ یہ کیسی محرومی کی بات ہے، یہ کیسے افسوس کی بات ہے، یہ کیسے دکھ کی بات ہے۔ آؤ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے والے بنتے ہیں، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے بنتے ہیں، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دن اور اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے ساتھ اپنے شب و روز کو گزارنے کا عزم کرتے ہیں، آؤ کبھی بھی اس بات کا عہد اور عزم کرتے ہیں کہ کبھی زندگی میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اس بات کا عزم کرو، اس بات کا عزم کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کبھی منہ نہ موڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بیزار نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کما حق و غلامی نصیب فرما دے، جو غلامی آپ کے یہاں مطلوب ہو، مقصود ہو، مقبول ہو، اللہ نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے۔ اور پھر اس عظیم الشان غلامی کی برکت اللہ ہمیں اپنی حقیقی غلامی کی بھی نعمت اور سعادت نصیب فرمائے، اللہ اپنی بھی حقیقی غلامی کی بھی نعمت نصیب فرمائے، اور وہ غلامی ایسی ہو، وہ غلامی ایسی ہو وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آ جائے۔ اللہ کرے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آ جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ نیت رہی انشاءاللہ درود شریف نہیں چھوڑیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کبھی منہ نہ موڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔